بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ ابراہیم۔ الف لام را۔ یہ کتاب جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاؤ، ان کے رب کے حکم سے خدائے عزیز اور حمید کے راستے کی طرف، اس اللہ کی طرف کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور منکروں کے لیے ایک عذاب شدید کی تباہی ہے جو کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں گجی نکالنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ راستے سے بھٹک کر دور جا پڑے ہیں، اور ہم نے جو پیغمبر بھی بھیجا اس کو قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ وہ ان سے بیان کر دے، پھر اللہ جس کو چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا کہ اپنے قوم کو اندھیروں سے نکال کر اجالے میں لاؤ اور ان کو اللہ کے دونوں کی یاد دلاؤ، بے شک ان کے اندر بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر گزاری کرنے والا ہے۔ اور جب موسیٰ نے اپنے قوم سے کہا کہ اے اپنے اوپر اللہ کے اس انعام کو یاد کرو جبکہ اس نے تم کو فرعون کی قوم سے چھڑایا جو کہ تم کو سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے، جو تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑا امتحان تھا۔ اور جب تمہارے رب نے تم کو آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تم کو زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور موسیٰ نے کہا کہ اگر تم انکار کرو اور زمین کے سارے لوگ بھی منکر ہو جائے تو اللہ بے پرواہ ہے، خوبیوں والا ہے۔ کیا تم کو ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، قوم نوح اور عاد اور سمود، اور جو لوگ ان کے بعد ہوئے جن کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا؟ ان کے پیغمبر ان کے پاس دلائل لے کر آئے تو انہوں نے اپنے پاس اپنے ہاتھ سے ان کے منہ میں دے دیے اور کہا کہ جو تم کو دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کو نہیں مانتے، اور جس چیز کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو ہم اس کے بارے میں سخت و الجھن والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے پیغمبروں نے کہا کہ کیا خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمان اور زمین کو وجود میں لانے والا ہے، جو تم کو بلا رہا ہے کہ تمہارے گناہ معاف کر دیں اور تم کو ایک مقرر مدت تک مہلت دیں؟ انہوں نے کہا کہ تم اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے جیسے ایک آدمی ہو، تم چاہتے ہو کہ ہم ان چیزوں کی عبادت سے رک دو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ تم ہمارے سامنے کوئی کھلی سند لے آؤ۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا کہ ہم ان کے سوا کچھ نہیں کہ تمہارے ہی جیسے انسان ہیں، مگر اللہ اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے اپنا انعام فرماتا ہے، اور ہمارے اختیار میں نہیں کہ ہم تم کو کوئی معجزہ دکھائیں بغیر خدا کے حکم کے، اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ اس نے ہم کو ہمارے راستے بنائے، اور جو تکلیف تم ہمیں دو گے اس پر صبر ہی کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور انکار کرنے والوں نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ کیا یا تو ہم تم کو اپنی زمین میں سے نکال دیں گے یا تم کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔ تو پیغمبروں کے رب نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تم کو زمین پر بسائیں گے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے اور جو میری وعید سے ڈرے۔ اور انہوں نے فیصلہ چاہا اور ہر سرکش ضدی نامراد ہوا، اور اس کے آگے دوزخ ہے اور اس کو پیپ کا پانی پینے کو ملے گا، اور وہ اس کو گھونٹ گھونٹ کر پیے گا، اور وہ اس کو حلق سے مشکل سے اتار سکے گا۔ موت ہر طرف سے اس پر چھائی ہوئی ہوگی مگر وہ کسی طرح نہیں مرے گا، اور اس کے آگے سخت عذاب ہوگا۔ جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کے اعمال اس راکھ کی طرح ہیں جس کو ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا، اور وہ اپنے کیے میں سے کچھ بھی نہ پا سکیں گے، یہی دور کی گمراہی میں ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو بالکل ٹھیک ٹھیک پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے، اور یہ خدا پر کچھ دشوار بھی نہیں، اور خدا کے سامنے سب پیش ہوں گے۔ پھر کمزور لوگ ان لوگوں سے کہیں گے کہ جو بڑائے
والے تھے, ہم تمہارے تابع تھے, تو کیا تم اللہ کے عذاب سے جو کچھ ہم کو بچاؤ گے؟ وہ کہیں گے کہ اگر اللہ ہم کو کوئی راہ دکھاتا تو ہم تم کو بھی ضرور وہ راہ دکھا دیتے. اب ہمارے لیے یکساں ہے کہ ہم بے قرار ہوں یا صبر کریں, ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں. اور جب معاملے کا فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کہے گا کہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے تم سے وعدہ کیا تو تم نے اس کی خلاف ورزی کی, اور میرا تمہارے اوپر کوئی زور نہ تھا مگر یہ کہ میں نے تم کو بلایا تو تم نے میری بات کو مان لیا. بس تم کو مجھ کو الزام نہ دو اور تم اپنے آپ کو الزام دو. نہ میں تمہارا مددگار ہو سکتا ہوں اور نہ تم میرے مددگار ہو سکتے ہو. میں خود اس سے بیزار ہوں کہ تم اس سے پہلے مجھ کو شریک ٹھہراتے تھے. بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ان میں وہ اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ رہیں گے. اس میں سے ان کی ملاقات ایک دوسرے پر سلامتی ہوگی. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کس طرح مثال بیان فرمائی اللہ نے کلمہ طیبہ کی؟ وہ ایک پاکیزہ درخت کی مانند ہے جس کی جڑ زمین میں جمی ہوئی ہے اور جس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں, اور وہ ہر وقت اپنا پھل دیتا ہے اپنے رب کے حکم سے. اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے. اور کلمہ قصیہ کی مثال ایک ایسے خراب درخت کی ہے جو زمین کے اوپر ہی اکھاڑ لیا جائے, اس کا کوئی ثبات نہ ہو. اللہ ایمان والوں کو ایک پکی بات سے دنیا اور آخرت میں مضبوط کرتا ہے, اور اللہ ظالموں کو بھٹکا دیتا ہے, اور اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے کفر کیا اور جنہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں پہنچا دیا, اور وہ اس میں داخل ہوں گے, اور وہ کیسا برا ٹھکانہ ہے. اور انہوں نے اللہ کے مقابل ٹھہرائے تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں, کیونکہ چند دن فائدہ اٹھا لو, آخرکار تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے. میرے جو بندے ایمان لائے ان سے کہہ دو کہ وہ نماز قائم کرے اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کریں قبل اس سے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی کام آئے گی. اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے اور آسمان سے پانی اتارا, پھر اس سے مختلف پھل نکالے تمہاری روزی کے لیے, اور کشتی کو تمہارے لیے مسخر کر دیا سمندر میں اس کے حکم سے چلے, اور اس نے دریاؤں کو تمہارے لیے منحصر کیا, اور اس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے منحصر کر دیا وہ کے برابر چلے جا رہے ہیں, اور اس نے رات اور دن کو تمہارے لیے منحصر کر دیا, اور اس نے تم کو ہر چیز میں سے دیا جو تم نے مانگا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو تم گن نہیں سکتے. بے شک انسان بہت بے انصاف اور بڑا ناشکرا ہے. اور جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھ کو اور میری اولاد کو اس سے دور رکھ کے ہم بتوں کی عبادت کریں. اے میرے رب ان بتوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا, بس جس نے میری پیروی کی وہ میرا ہے, اور جس نے میرا کہنا نہ مانا تو بخشنے والا اور مہربان ہے. اے ہمارے رب میں نے اپنی اولاد کو ایک بے کھیتی کی وادی میں تیرے محترم گھر کے پاس بسایا ہے. اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کرے, بس تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور ان کو پھلوں کی روزی عطا فرما تاکہ وہ شکر کرے. اے ہمارے رب تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں, اور اللہ سے کوئی چیز منفی نہیں, نہ زمین میں ہے اور نہ آسمان میں. شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھ کو بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دے. بے شک میرا رب دعا کا سننے والا ہے. اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں بھی. اے میرے رب میری دعا قبول کر. اے ہمارے رب مجھے معاف فرما اور میرے والدین کو بھی اور مومنوں کو اس روز جب کہ حساب قائم ہوگا. اور ہرگز مت خیال کرو کہ اللہ اس سے بے خبر ہے جو ظالم لوگ کر رہے ہیں. وہ ان کو اس دن کے لیے ڈھیل دے رہا ہے جس دن آنکھیں پتھر ہو جائیں گی, وہ سر اٹھائے ہوئے بھاگ رہے ہوں گے, ان کی نظران کی طرف ہٹ کر نہ آئیں گی, اور ان کے دل بدحوش
बदहोश होंगे और लोगों को इस दिन से डरो जिस दिन इन पर अजाब आ जाएगा। इस वक्त जालिम लोग कहेंगे कि ऐ हमारे रब, हमको थोड़ी मोहलत दे दो, हम तेरी दावत कबूल करें और रसूलों की पैरवी करेंगे। क्या तुमने इससे पहले कस्बें नहीं खाई थी कि तुम पर कुछ जवाल नहीं आया नहीं है, और तुम इन लोगों की बस्तियों में आबाद थे जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, और तुम पर खुल चुका था कि हमने इसके साथ क्या किया, और हमने तुमसे मिसालें बयान की, और इन्होंने अपनी सारी तदाबीर की और इनकी तदाबीरें अल्लाह के सामने थी, अगरचे इनकी तदाबीरें ऐसी थी कि इनसे पहाड़ भी टल जाएंगे। बस तुम अल्लाह को इन अपने पैगंबरों से वादा खिलाफी करने वाला ना समझो, बेशक अल्लाह ज़बरदस्त है, बदला लेने वाला है। जिस दिन ये ज़मीन में दूसरी ज़मीन बदल दी जाएगी और आसमान भी, और सब एक ज़बरदस्त अल्लाह के सामने पेश होंगे, और तुमको इस दिन से मुजरिमों को जंजीरों में जकड़ा हुआ देखोगे। इनके लिबास तारकोल के होंगे और इनके चेहरों पर आग छाई हुई होगी, ताकि अल्लाह हर शख्स को इसके किए का बदला दे। बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। ये लोगों के लिए एक ऐलान है, और ताकि इसके ज़रिए से वो डरा दिए जाए, ताकि वो जान ले कि वही एक माबूद है, ताकि दानिशमंद लोग नसीहत हासिल करें। दोस्तों, ये था सूरह इब्राहिम का सारा वाक़या। दोस्तों, अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ऑल कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, दूसरों तक भी हमारी वीडियोस को शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।